بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کے پی کے علاقے لکی مروت کے اندر پولیس ہڑتال کے اوپر یہ پولیس ہڑتال کے اوپر کیوں ہے، اس کا ایشو ایک دفعہ سمجھنا ہے، میں نے بھی سمجھنا ہے اور آپ نے بھی سمجھنا ہے کہ اصل میں ایشو کیا ہے، اور اس کے بعد سے پھر اس کے اندر سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ لکی مروت جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ کسی زمانے کے اندر نواز شریف صاحب کے پچھلے دور میں آپریشن ہوا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں وہاں سے خوارج اور شر پسند نکال دیے گئے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر جو پاکستان نے لڑی، پاکستان کی فوج نے لڑی، وہ صرف جیتی تو پاکستان کی فوج نے جیتی۔ دنیا کے اندر دنیا کی 47 ملکوں کی فوج جو تھی، برطانیہ، امریکہ اور 45 ملک نیٹو کے 47 ملکوں کی فوج جو تھی وہ افغانستان کے اندر وار اگینسٹ ٹیرر، دہشت گردوں کے خلاف ہار کے شکست کھا کے وہاں سے نکلے۔ یہ پاک فوج تھی جس نے یہ جنگ جیتی، اور دہشت گردوں کو جب مارنے کے فائنل مرحلے پہ پہنچے تو دہشت گرد بھاگ بھاگ کے افغانستان میں گئے، تو ہم اس وقت چیخ و پکار کرتے رہے امریکنز کو اور نیٹو والوں کو کہ ان کو ادھر نہ آنے دیں اور بارڈر جو ہے اس کو سیل کریں، لیکن اس بارڈر کو سیل نہیں کیا گیا۔ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس بارڈر کو سیل نہیں کیا گیا، اور یہ دہشت گرد جو تھے یہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے، اور پھر عمران احمد خان نیازی، فیض حمید اور جنرل جناب اللہ آپ کا بھلا کرے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان میں سے 40,000 لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8,000 فیملیز کو، اور وہ ان فیملیز کا ہجوم لگاتے ہیں جو کہ پاکستان کی فیملی کے سائز کے برابر ہے۔ پاکستان میں فیملی کا سائز 5 افراد کے برابر ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے، جبکہ کے پی کے اندر تو بھی افراد کی فیملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 8,000 فیملیز بیسیکلی واپس لائی گئی، 8,000 خاندان لائے گئے۔ اور اگر افغانستان کے اندر، اور جو چونکہ طالبان جو ہیں وہ ہی پشتون زیادہ تر، تو ان کے ہاں فیملی 20 افراد کے اوپر بھی مشتمل ہوتی ہے، تو 8,000 فیملیز کو واپس لا کے ان علاقوں کے اندر بسایا گیا۔ اور جب ENP نے اس کے اوپر شور ڈالا تو پھر اس شور کو سبسائڈ کرنے کے لیے اپنے چوڑے مراد سعید کو اتارا گیا کہ جناب وہ سوات میں آ گئے ہیں اور یہ آ گئے، انہوں نے آگے بتے لینے شروع کر دیے، تو لیکن کان لپیٹ کے بیٹھے رہے۔ اینی ہاؤ واپس اپنے موضوع کے اوپر، تو لکی مروت کے علاقے کے اندر یہ صفائی ہوئی، اور صفائی کے بعد یہ معاملہ سول گورنمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو پاکستان کے اضلاع بھی ڈکلیئر کیا گیا جو ایجنسیاں تھیں ادھر، اور اس کے بعد وفاق سے دھڑا دھڑ فنڈز دیے گئے۔ وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے پنجاب نے اپنے حصے کے جو 52% فنڈز بنتے تھے، اس کی بجائے اس نے 47% فنڈ وفاق سے قبول کیے، یعنی 5% اپنے حصے کے اندر کمی، اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 10% اپنے حصے میں کمی۔ اگر آپ 52% کو سمجھ لیں، 100% سمجھ لینا، تو اپنے جو فنڈز ہیں پاکستان پنجاب کے، انہوں نے اس کے اندر 11% کٹ قبول کیا، اور کہا کہ یہ 11% کٹ جو ہے یہ کے پی کے فاٹا کے اضلاع جو ہیں ان کو دیا جائے اور بلوچستان میں ترقی کو دیا جائے۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو دھڑا دھڑ فنڈ 550 ارب روپے تقریباً اضافی گئے ہیں کے پی حکومت کو۔ بکواس وہ کرتے رہیں گے کے پی والے کہ جناب وہ فلانی رائلٹی اور ٹمکانی رائلٹی، جو اضافی فنڈز گئے ہیں پنجاب نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیے ہیں تاکہ تم بجلیاں چوری کرو، گیس چوری کرو، پنجاب کو گالی دو۔ پنجاب نے
NFC میں سے اپنا حصہ کاٹ کے ان کو دیا کہ وہاں پہ ترقی ہو. وہ سارے پیسے جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ کھائے گئے, وہ سارے پیسے جو تھے وہ کرپشن میں کھائے گئے, جنگلات بیچ کے کھا گئے یہ KP والے, لیکن فاٹا میں نہیں لگے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ لکی مروت کی جو پولیس ہے اس نے اپنے DPO کو جا کے سلوٹ مارا اور کہا کہ جناب ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے خوارج کے ہاتھوں. اب سارے پہلی جو ڈیفینس لائن سول واز کے اوپر ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فوج کی حفاظت فراہم کی جائے. یار میرا سائٹ نکل گیا. وہ واقعی یہ DPO سے مطالبہ ہے ان کا, ہمیں فوج کی حفاظت فراہم کی جائے. ہم نے لوگوں کی حفاظت کر دی. اچھا, چونکہ پختون کرپٹ ہوتا ہے اور کرپٹ ٹو دا کور ہوتا ہے, تو اس نے وہاں پہ, مطلب سوری میں یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن جو آفیشیل ہے ان سے یہی ہے, انہوں نے دنیا کے اندر بھی اگر ختم ہو گیا تو یہ بات نہیں ہونے دینا. پولیو والے جو ہیں وہ 10-10 لاکھ روپے تنخواہ یا ڈرائیور کی پولیو ویکسین پروگرام کے اندر کون جانے دیتا ہے؟ کون پولیو ختم ہونے دیتا ہے؟ نہیں ختم ہونے دینا. اور KP کے ڈاکٹروں نے ختم نہیں ہونے دینا. انہوں نے کوئی نہ کوئی کیس نکال لینا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ کیس نکال کے شور مچا دیتے ہیں کہ یہ اور بڑے سمٹم ہے. حالانکہ ایک آدھ کیس کوئی نکل بھی آئے تو وہ زیرو ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں سے ہر سال ایک نہ ایک کیس نکال دینا ہوتا ہے. دنیا بھر سے پولیو ختم ہو گیا, لیکن KP کے پختون ڈاکٹر ختم نہیں ہونے دے رہے, کرپٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا, ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں نا اس پروگرام میں, اقوام متحدہ کے پروگرام میں, تو 8-8 لاکھ روپیہ ڈرائیور کی تنخواہ ہے اس پروگرام کے اندر, 20-20 لاکھ روپیہ ڈاکٹر کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, 15-15 لاکھ روپے نرسز کو ملتے ہیں. تو کس الو کا دل کرے گا کہ یہ جو میرا فلوک لگا ہوا ہے یہ بند ہو؟ ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل میں. تو وہاں پہ حملہ ہو گیا اور ایک پولیس والا مارا گیا, اسی علاقے میں ہوا ہے نا کل. تو ساتھ میں ایک پولیو ویکسینیٹر کو بھی مار دیا گیا. یہ کلر کا پتہ کرے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے پیچھے وہاں کے محکمہ صحت کے بڑے بڑے مگرمچھ نکلیں گے کھانے کے لیے. کھڑپ چو آتا جائے وفاق سے کھاتے جاؤ, آتا جائے کھاتے جاؤ, آتا جائے کھاتے جاؤ. ٹھیک ہے, ان کے پیٹ نہیں بھرتے. اور ویسے آپ کو اگر آپ کبھی بیرون ملک چلے جائیں, ان کرپٹوں میں سے بیشتر آپ کو برطانیہ کی سڑکوں کے اوپر, کینیڈا کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ملیں گے. افغانستان کیوں نہیں جاتے ماما؟ ٹھیک ہے, جب پیسے اکٹھے کر لیتے ہو پاکستان سے تو ادھر بھاگ جاتے ہو. میجورٹی کی بات نہیں کر رہا, یہ جو کرپٹ آفیشل ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, آپ اب آگے چلیے. اب اس پہ آگے نیچے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کومنٹ کریں گے نا, تو میں میجورٹی پختون کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی پختون نے تو باچا خان کو بھی مسترد کر دیا تھا نا ریفرینڈم کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہاں. تو واپس آئے اپنے موضوع کے اوپر. آج کا موضوع جو ہے یہ پولیس. تو پولیس نے جناب DPO سے یہ کی, تو انہوں نے جناب اور DPO نے آگے سے بےعزتی کی اور ان کو سسپینڈ کر دی. تو یہ سسپینڈڈ لوگ تھے, انہوں نے باہر آ کے دھرنا دے دیا. اب اس دھرنے کے اندر بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹ پڑا, اور اس دھرنے کے اندر آ کے شریک ہو گئی وہ جو ہے نا وہ PTM والا, پشتون تحفظ موومنٹ والا, وہ بھی اس کو بھی موقع مل گیا. ہم جناب پختون نیشنلزم کا کارڈ کھیلنا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ سپورٹ بہت ملتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ڈالنوں کی شکل کے اندر بھی, اور پرلی طرح سے بندوقوں کو بھی سپورٹ بھی ملتی ہے. اور بندوقیں بھی وہ 85 ارب ڈالر کا جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہے. اے جناب نے کیا یہ اپنا اللہ بھلا کرے, ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جناب یہ 85 ارب ڈالر کا اسلحہ وہاں پہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ افغانوں کے ہاتھ ہی لگا ہے نا. تو خیر اینی ہاؤ, تو وہ جناب اب وہ ہڑتال دے کے بیٹھے. PTM اس میں شریک ہو گئی. PTI نے کہا کہ ہمارے بغیر تو کوئی دھرنا کبھی مکمل ہی نہیں ہوا, اور کوئی نہ ڈانس مکمل ہوا ہے, نہ کوئی میرا مطلب کھڑا مکمل ہوا ہے, تو ہماری دھمال کے بغیر ہوگی. تو یہ سارے تو وہاں پہ پختونخوا کا آپس میں اتحاد. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ پنجابی, نان پختون کو پنجابی کہا جاتا ہے, وہ پنجابی جن کو یہ گالیاں بکتے ہیں, جن کو یہ لوٹتے ہیں, ان کے اغوا برائے توان کرتے ہیں, ان کی گاڑیاں چوری کر کے لاتے ہیں, ان کو
کہا جائے کہ وہ آ کے ہماری یہاں پہ حفاظت کرے. کمال ہے یار. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ہماری آ کے حفاظت کرے. ہاں ہم ان سے اغوا برائے توان کے بھی پیسے لیتے رہے, ہم ان سے جناب گاڑیوں کے بھی پیسے, جو گاڑیاں چوری ہو کے آتی ہیں گزرنے دیتے ہیں نا پرلی طرف افغانستان جانے کے لیے, اس کے بھی پیسے لیتے رہے. ایک جرمن یاد ہے ابرار, وہ آج کل کابل کے دورے کے اوپر ہے اور بڑی اس کی ویڈیو پختون یہ جو ہے ہمارے طالبان نہیں یہ بہت پسند کر رہے ہیں اور بڑی محبت ہے. تو اس سے اپنے اس کے اندر ایسے ہی چلتے چلتے اس نے جان بوجھ کے نہیں دکھایا میں ابرار کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہ رہا, لیکن اس نے بتایا کہ جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے وہ 15 لاکھ میں وہاں پہ مل رہی ہے, آؤڈی شاؤڈی ہے, اور اتنا مینوفیکچرر سستی نہیں دی ہوگی جتنی وہاں پہ سستی مل رہی. بھائی اسمگلنگ جب ہو کے آئے گی تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس چوری ہو سکتی ہے نا. تو وہ گاڑی جو ہے وہ پاکستانی روپوں کے اندر 1.5 کروڑ روپے کی ہے, لیکن اس نے جب بتایا کہ وہ 15 لاکھ کی یعنی کہ تقریباً $5,000 کی مل جاتی ہے, تو میں نے اس کو سرچ کیا تو $5,000 کی تو وہ بنانے والوں کو بھی نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ کابل میں جو گاڑی چل رہی ہے وہ چوری کی ہے, اور چوری قریب ترین وہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ پشاور سے کر سکتے ہیں, پنڈی سے کر سکتے ہیں, لاہور سے کر سکتے ہیں, کراچی سے کر سکتے ہیں, ملتان سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ سے چوری ہو کے جو گاڑیاں جاتی ہیں اسے ڈبل کیب پر 0 میٹر اتنے پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بندہ لے کے نکلا, ابھی نمبر بھی نہیں لگایا جناب, گن پوائنٹ پہ لیا اور سیدھا شوٹ موٹر وے نواز شریف نے ایسے کو بنائی سی نا کہ موٹر وے کے رستے چلو افغانستان. ٹھیک ہے, اور افغانستان کیا اپنے گلگت بلتستان میں ساری چوری کی گاڑیاں چلتی. اور ایک ہمارا شیر گیا تھا, شیر جو اس نے جا کے وہاں پہ چیکنگ شروع کی فوری طور پہ. گلگت بلتستان کی اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس نے وفاق کو شکایت لگا کے اس افسر کو واپس بھجوا دیا. اب جن افسروں کو سزا کے طور پہ ادھر بھیجا جاتا ہے نا گلگت بلتستان, ہو جاتے ہی اس طرح کی واردات ڈالتے ہیں. چوری کی 15 پیس گاڑیاں پکڑتے ہیں, ان میں سے چیف منسٹر سے لے کے منسٹر تک سب کے زیر قبضہ وہ ہوتی ہیں, زیر استعمال وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فوری طور پہ پھر چیف منسٹر وہاں کا جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب افسر واپس لائے جائے. تو وہ افسر صاحب کی چند دنوں, چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد واپسی ہو جاتی ہے وفاق کو. ٹھیک ہے, تو کچھ لوگوں نے یہ کام بھی شروع کیا. اینی ہاؤ, تو وہ جناب یہ ہے پولیس کی ٹوٹل وہاں پہ ڈیمانڈ کہ وہ پنجابی جن کی ہم گاڑیاں چوری کرتے ہیں, جن کو اغوا کر کے توان لیتے ہیں, وہ پنجابی آئے اور ہمیں خوارج سے تحفظ کا. اور ویسے پختون بہت بہادر ہوتا ہے نہیں, پختون بہت بہادر ہوتا ہے, سینے پہ گولی کھاتا ہے, سینہ تان کے لیے سے معافی دے دو یار, بس کر دو یار, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بھی لوگ کے اندر پھر آرزی ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں کل کے خدا میں تقسیم کرے.